بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک حیرت انگیز واقعہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے بارے میں ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت عطا کی تھی جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ ان کے دربار میں انسان بھی ہوتے، جن بھی ہوتے، جانور اور پرندے بھی شامل ہوتے، حتیٰ کہ ہوا بھی ان کے حکم کی پابند تھی۔ جب وہ اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوتے تو انسان ایک طرف بیٹھتے، جن دوسری طرف، اور چیتے بھی دربار میں موجود ہوتے، پرندے پروں سے سایہ کرتے، اور ہوا تخت کو اڑا کر جہاں چاہتے وہاں لے جاتی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد موجود نہ تھا۔ آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، اگر اس کی غیر حاضری کی معقول وجہ نہ ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا، بلکہ ذبح کر ڈالوں گا۔ اسی دوران اچانک ہدہد حاضر ہوا اور عرض کیا، اے نبی اللہ، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں سبا کی سرزمین سے آ رہا ہوں جہاں ایک عورت حکمران ہے۔ اس کا نام بلقیس ہے۔ اس کا تخت نہایت شاندار ہے، سونے سے مزین، 40 ہاتھ چوڑا اور 60 ہاتھ اونچا۔ اس کے ارد گرد سینکڑوں عورتیں خدمت پر مامور رہتی ہیں، اور اس کے مشیر 312 ہیں، جن کے زیر سایہ ہزاروں لشکر ہیں۔ لیکن ناظرین، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھوایا اور ہدہد کو حکم دیا کہ یہ پیغام ملکہ بلقیس تک پہنچا دو۔ یوں ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے ملکہ بلقیس کی زندگی اور پوری سلطنت کا رخ بدل دیا۔ اسی نکاح کے حوالے سے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ اپنی سلطنت اور شان و شوکت کے غرور میں کہا کرتا کہ تم میں میرے لائق کوئی نہیں۔ نتیجتاً اس کا نکاح ایک جنیاں سے کر دیا گیا۔ اب ذرا منظر دیکھیے، جب ہدہد نے ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے بارے میں خبر دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، لہٰذا یہ میرا خط لے جا اور ملکہ بلقیس کو دے دے، اور پھر ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد خط چونچ میں دبا کر ملکہ کے محل میں پہنچا۔ اس وقت ملکہ خلوت میں تھی۔ نہایت خاموشی اور احتیاط سے ہدہد نے خط اس کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ چونک اٹھی، حیران بھی ہوئی اور خوف زدہ بھی، لیکن اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام خط نہیں بلکہ کسی معزز ہستی کا ہے۔ خط پر مہر بھی لگی ہوئی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تھا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے خط میں بسم اللہ نہیں لکھی تھی، اور یہی آیت پیغمبرانہ دعوت کی نشانی بنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں جو مجھ سے پہلے صرف سلیمان بن داؤد علیہ السلام پر اتری تھی۔ وہ آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط مختصر مگر بلیغ تھا۔ اس سے نہ صرف شاہانہ انداز جھلکتا تھا بلکہ پیغمبرانہ شان بھی نمایاں تھی۔ اس میں حکم تھا کہ سرکشی چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت اختیار کرو۔ ملکہ بلقیس عقل مند تھی، جانتی تھی کہ ایسے معاملے میں تنہا فیصلہ کرنا مناسب نہیں۔ اس نے اپنے تمام سرداروں کو بلایا اور کہا، ایک اہم خط آیا ہے جس میں مجھے اور میری قوم کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ میں کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی، لہٰذا اپنی رائے دو۔ سرداروں نے جواب دیا، ہمارے پاس طاقت کی کمی نہیں، ہمارے لشکر بے شمار ہیں، ہم بہادر اور جنگجو ہیں، کسی سے ڈرنے والے نہیں، اب جو حکم آپ کا ہو ہم آپ کے مطیع ہیں۔ لیکن ناظرین، بلقیس خود بخود سمجھ چکی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں اس کی فوجیں کچھ حیثیت نہیں رکھتیں۔ اس نے کہا، جب کوئی بادشاہ کسی بستی پر حملہ کرتا ہے تو اسے اجاڑ دیتا ہے، وہاں کے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، کھیتیاں جلا دی جاتی ہیں، رعایا کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، سپاہیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ کیوں نہ کوشش کی جائے کہ اس انجام سے بچا جائے۔ پھر ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں قیمتی تحائف بھیجے گی۔
ناظرین، یہ تحائف دراصل آزمائش بھی تھے تاکہ یہ جان سکے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر دنیاوی مال و دولت پر ہے یا وہ واقعی ایک پیغمبر ہیں۔ ناظرین، ملکہ بلقیس نہایت ہوشیار اور زیرک حکمران تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت اور ان کی حکومت کا دبدبہ عام بادشاہوں کی طرح نہیں، بلکہ ایک نبی کی شان اور ربانی مدد کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس نے سوچا کہ ان کی حقیقت کو پرکھا جائے اور یہ جان لیا جائے کہ آیا وہ محض ایک عظیم بادشاہ ہیں یا واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کر کے قیمتی تحائف تیار کروائے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام ان تحائف کو خوشی خوشی قبول کر لیں تو یہ علامت ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہیں اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے دنیاوی وسائل کارآمد ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ واقعی نبی ہیں تو وہ ان تحائف کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے اور ان کا انکار اس بات کی نشانی ہوگا کہ ہمیں ان کی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں۔ ملکہ نے جو تحائف تیار کروائے ان کی تفصیل مختلف روایات میں مختلف بیان ہوئی ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق وہ تحائف سونے کی اینٹیں، جواہرات اور قیمتی برتن تھے۔ بعض روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ 100 غلام اور 100 کنیزیں بھی اس تحفے میں شامل تھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کنیزیں مردانہ لباس میں اور غلام زنانہ لباس میں ملبوس کیے گئے تھے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی جائے کہ آیا وہ انہیں پہچان سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ملکہ بلقیس نے چند مشکل سوالات بھی بطور آزمائش رکھے تاکہ یہ طے ہو جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بصیرت عام انسان یا بادشاہ کی طرح ہے یا پھر وہ واقعی اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ جب یہ قاصد قیمتی تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ آپ نے سب کو وضو کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ تازہ دم ہو کر ملاقات کریں۔ جب کنیزوں نے برتن سے پانی بہا کر ہاتھ دھوئے اور غلاموں نے برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا کہ کون لڑکی ہے اور کون لڑکا۔ بعض روایتوں کے مطابق ایک گروہ نے کوہنیوں سے ہاتھ دھونا شروع کیا اور دوسرے گروہ نے انگلیوں سے، یوں آپ نے دونوں کو الگ الگ پہچان لیا اور ان کی چالاکی ناکام کر دی۔ اس کے علاوہ ملکہ بلقیس نے اپنی آزمائش کے لیے ایک اور عجیب و غریب سوال بھی بھیجا تھا۔ اس نے ایک برتن بھیجا اور کہا کہ اسے ایسے پانی سے بھرا جائے جو نہ زمین کا ہو اور نہ ہی آسمان کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس کا جواب نکالا اور فرمایا کہ اس برتن کو پسینے کے قطروں سے بھرا جائے۔ یوں انہوں نے یہ سوال بھی حل کر دیا۔ ایک اور آزمائش یہ رکھی گئی کہ ایک موتی جس میں کوئی سوراخ نہیں تھا وہ بھیجا گیا کہ دیکھو اس میں دھاگا ڈالا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح ایک موتی ایسا تھا جس کا سوراخ ٹیڑھا تھا اور اس میں دھاگا ڈالنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو فرمایا کہ کون اس آزمائش کو پورا کرے گا۔ چنانچہ دیمک سامنے آئی اور اس نے ایک باریک سا بال اپنے منہ میں لے کر موتی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گزار دیا اور کام مکمل کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیمک سے خوش ہو کر پوچھا کہ تیری حاجت کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرا رزق درختوں میں رکھ دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اسی طرح دوسرا موتی جس کا سوراخ ٹیڑھا تھا، اس کے لیے ایک سفید کیڑا آگے بڑھا اور اس نے بھی دھاگا منہ میں لے کر ایک طرف سے دوسری طرف گزار دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے بھی اس کی حاجت پوچھی۔ اس نے کہا، اے نبی اللہ، میرا رزق پھلوں میں کر دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی یہ درخواست بھی قبول فرمائی۔ یوں یہ دونوں آزمائشیں نہایت شاندار طریقے سے حل کر دی گئیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں کے استقبال کے لیے اپنی سلطنت کی شان و شوکت کا ایک ایسا منظر پیش کیا جو دنیا میں پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ درباریوں کے راستے میں کوئی 30 میل تک سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھایا جائے۔ راستے کے دونوں طرف عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے گئے، پھر تیموروں کی قطاریں، اس کے بعد جنات کی صفیں اور پھر پرندوں کا سایہ۔ جب قاصد دربار تک پہنچے تو وہاں کا رعب و جلال دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے دونوں طرف 4,000 سونے کی کرسیاں رکھی گئیں۔
ایک طرف علماء اور دانشور بیٹھے تھے اور دوسری طرف وزراء اور امور سلطنت کے ذمہ دار۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے تحائف پیش کیے، لیکن ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے؟ یہ مال و دولت میرے لیے بے معنی ہے، تم یہ معمولی تحائف میرے سامنے لا کر سمجھتے ہو کہ مجھے خوش کر دو گے؟ نہیں، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، جنوں، پرندوں اور ہوا کو میرے تابع کیا ہے، اور تم میرے دربار کی شان و شوکت اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہو۔ یہ دنیاوی ساز و سامان میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جاؤ، اپنے یہ تحائف واپس لے جاؤ اور جان لو کہ اگر تم نے اطاعت اختیار نہ کی تو ایک دن میں انسانوں، جنوں اور پرندوں کی فوج لے کر تم پر حملہ آور ہوں گا، اور پھر تمہیں کوئی بچا نہ سکے گا۔ ناظرین، جب ملکہ بلقیس کے قاصد واپس گئے تو انہوں نے نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی شان و شوکت کا حال سنایا، بلکہ آپ علیہ السلام کا یہ اعلان بھی کہ اگر اطاعت قبول نہ کی تو ایسی فوج لے کر حملہ آور ہوں گا جس کا مقابلہ ممکن نہ ہوگا۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس پر حقیقت کھل گئی کہ وہ صرف ایک عظیم بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی اور رسول بھی ہیں، اور اللہ کے نبی سے مقابلہ کرنا گویا اللہ سے لڑائی کرنا ہے، اور یہ جرأت ان میں ہرگز نہ تھی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر حقیقت حال معلوم کرے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 12,000 سرداروں کو منتخب کیا اور ہر ایک کے ماتحت 1,000 سپاہی تھے۔ یوں وہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے دور ہی سے ایک بادل اٹھتا ہوا دیکھا اور جان گئے کہ یہ ملکہ بلقیس اپنے لشکر کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس وقت وہ آپ کے محل سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ جب وہ آئے تو نہ صرف دربار کی شان و شوکت دیکھے بلکہ ایک ایسا پیغمبرانہ معجزہ بھی مشاہدہ کرے جو اس کے دل کو ہدایت کی طرف کھینچ لے۔ اسی مجلس شورا میں جہاں آپ صبح سے دوپہر تک مقدمات کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے اور جہاں جنات اور انسان سب شریک ہوتے تھے، آپ نے سوال کیا، کیا کوئی ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت جو قیمتی جواہرات سے مزین ہے اور اپنی نایابی کی وجہ سے مشہور ہے میرے پاس لا سکے؟ لیکن یہ شرط ہے کہ وہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے میرے سامنے آ جائے، کیونکہ جب وہ ایمان لے آئے گی تو اس کا مال و دولت ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ یہ سن کر ایک طاقتور جن آگے بڑھا جس کی جسامت پہاڑوں جیسی تھی۔ اس نے کہا، اے نبی اللہ، اگر آپ علیہ السلام اجازت دیں تو میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے ہی اس تخت کو یہاں لا سکتا ہوں، اور آپ علیہ السلام جانتے ہیں کہ میں امانت دار بھی ہوں۔ واقعی جنوں کے پاس غیر معمولی قوتیں تھیں، لیکن اتنا وزنی، وسیع و عریض تخت جو ملکہ نے اپنے شاہی محل کے سب سے محفوظ حصے میں رکھا ہوا تھا، کسی فرد واحد کے بس کی بات نہ تھی۔ اسی دوران مجلس میں ایک اور شخص کھڑا ہوا۔ یہ وہ شخصیت تھی جسے کتاب کا علم دیا گیا تھا۔ اس نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے ہی یہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں۔ مفسرین کے نزدیک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اور قریبی ساتھی آصف بن برقیہ تھے، جو نسل انسانی سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب اور خالہ زاد بھائی تھے اور اسم اعظم کا علم رکھتے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کتاب سے مراد تورات ہے، اور بعض کے نزدیک یہاں کتاب کا علم سے مراد وہ خاص علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو عطا کیا تھا، جس کے ذریعے انہوں نے کرامت کے طور پر پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دیا۔ چنانچہ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی اور وہ عظیم الشان تخت آپ کے سامنے موجود تھا۔ تمام اہل دربار حیرت سے دم بخود رہ گئے۔ بعض روایات میں ذکر آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے تخت پر چڑھنے لگے تو جس کرسی پر انہوں نے پاؤں رکھا اسی کے نیچے سے ملکہ بلقیس کا تخت ظاہر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔
کچھ جواہرات بدل دیے جائیں، رنگ و روغن تبدیل کر دیا جائے، تاکہ جب ملکہ بلقیس دربار میں حاضر ہو تو دیکھا جائے کہ کیا وہ اپنے تخت کو پہچان لیتی ہے یا نہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس عظیم معجزے کے ذریعے حق کو پہچان لے اور ایمان کی طرف راغب ہو جائے۔ ناظرین، ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو وہ اپنی طرف سے بڑی شان و شوکت اور فخر و ناز کے ساتھ 700 اونٹوں کے قافلے کے ہمراہ آئی تھی، جن پر عود، عنبر اور خوشبوئیں لدی ہوئی تھیں۔ ساتھ ہی بے شمار سونا، ہیرے اور جواہرات بھی لے کر یروشلم پہنچی۔ لیکن یمن کی ملکہ کے لیے یروشلم کا یہ منظر بالکل حیران کن تھا۔ اس کے سامنے اس کا تخت موجود تھا، البتہ اس میں معمولی سی تبدیلی کر دی گئی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے، کہاں سبا کا علاقہ، کہاں بیت المقدس، کہاں اس کا سخت پہرے والا محفوظ محل اور کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود اس کا تخت۔ یہ سوچ کر وہ حیرانی میں ڈوب گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس نے صاف جواب دینے کی ہمت نہ کی اور مبہم الفاظ میں کہا، گویا یہ وہی ہے۔ اس نے نہ انکار کیا اور نہ ہی انکار، لیکن یہ بات ضرور کہی کہ ہم تو اس کرامت سے پہلے ہی آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے۔ ناظرین، ملکہ اپنے ساتھ کچھ مشکل سوالات لے کر آئی تھی۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہے؟ یہ ایسا سوال تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور اللہ سے عرض کی، یا اللہ، یہ سوال ایسا ہے کہ میں اس کا جواب دینے کی جرات بھی نہیں کرتا، تو ہی مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ فکر نہ کرو، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر جب آپ نے سر اٹھایا تو پوچھا، بلقیس، تم نے کیا سوال کیا تھا؟ وہ سوال ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ ملکہ بلقیس کو اپنی سلطنت اور جاہ و جلال کا نظارہ بھی کرایا جائے۔ آپ علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا تھا کہ ایک ایسا محل تعمیر کریں جو شیشے اور کانچ کا ہو، جس کے نیچے پانی کے چشمے اور تالاب بہتے ہوں۔ شیشہ اتنا صاف اور شفاف تھا کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ یہ پانی ہے اور وہ اس میں ڈوب جائے گا، حالانکہ وہ شیشے کا فرش تھا۔ جب ملکہ بلقیس وہاں پہنچی تو اس نے نیچے بہتے پانی کو دیکھ کر اپنے کپڑوں کے پانچے اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً دیکھ لیا کہ جو کچھ اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کی پنڈلیاں جانور جیسی ہیں، وہ سب غلط ہے۔ اس کے پاؤں اور پنڈلیاں بالکل انسانوں جیسے تھے، البتہ اس کے پاؤں پر گھنے بال تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مشورہ دیا کہ بال صاف کروا لے۔ اس نے کہا، یہ تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ کوئی ایسا ذریعہ تلاش کریں جس سے تکلیف کے بغیر بال صاف ہو سکیں۔ اسی حکم سے نورت یا بال صاف کرنے والی دوا ایجاد ہوئی۔ ناظرین، ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، نبوت کے معجزات، دربار کی شان، دسترخوان کی نعمتیں، خدمت گاروں کی اطاعت، جن و انس کا تابع فرمان ہونا، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے اپنی سلطنت، اپنا وسیع و عریض محل، اپنے فن تعمیر کے شاہکار سب ہیچ سمجھنا شروع کر دیے۔ اس کا وہ عظیم محل جو 360 کھڑکیوں پر مشتمل تھا، اس انداز سے بنایا گیا تھا کہ ہر روز سورج ایک کھڑکی سے طلوع ہوتا اور دوسری سے غروب ہوتا، اور یہ سلسلہ پورے سال چلتا رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سورج کی پرستار تھی۔ لیکن اب جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ نبوت کا مشاہدہ کیا تو اسے یقین ہو گیا کہ سورج نہیں بلکہ وہ رب کائنات ہی عبادت کے لائق ہے، جس نے یہ سب طاقت اور عزت اپنے نبی کو عطا کی ہے۔ ناظرین، ملکہ بلقیس جب اپنے محل اور سلطنت پر فخر کرتی تھی تو اسے دنیا کے عجائبات میں شمار کرتی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو بے ساختہ کہنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ سب کچھ بالکل سچ تھا جو میں نے تیری حکمت اور کارناموں کے بارے میں اپنے ملک میں سنا تھا۔ میں نے تو اس وقت تک یقین نہ کیا تھا جب تک کہ خود یہاں نہ آ پہنچی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ تیری شان و عظمت اس سے کہیں زیادہ ہے جو میں نے سن رکھی تھی۔ ملکہ بلقیس ذہانت اور فطانت میں بے مثال تھی۔ اس نے فوراً جان لیا کہ یہ سب شان و شوکت اور معجزانہ قدرت کا اظہار محض اپنی اطاعت کے لیے نہیں
بلکہ اس عظیم ہستی کی طرف اشارہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے شرک پر نادم ہوئی اور اقرار کیا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے رب کی فرما بردار امت میں شامل ہوتی ہوں۔ واضح رہے کہ اس دور میں ایک عام رواج تھا کہ بادشاہ کا مذہب ہی رعایا کا مذہب ہوا کرتا تھا۔ اس لیے جب ملکہ بلقیس نے اسلام قبول کیا تو غالب امکان ہے کہ اس کی پوری قوم بھی ایمان لے آئی۔ قرآن کریم میں اس واقعہ کے بعد کی تفصیل مذکور نہیں، البتہ اسرائیلی اور اسلامی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح فرمایا، لیکن اس کی سلطنت برقرار رکھی گئی اور اس کا قیام یمن میں ہی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے سبا میں 3 شاندار محلات تعمیر کروائے اور خود ہر ماہ 3 دن وہاں قیام فرمایا کرتے۔ اہل حبشہ اور اہل سبا کا ایک گروہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی اولاد بھی ہوئی تھی، اگرچہ اس بارے میں اہل تفسیر کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔